پہلی جو چیز جو میرے خیال میں پاکستانیوں کو ایک حوصلہ دے گی، گاؤں کے لوگ سارے آ گئے، اور ایک یہ تھیوری یہ ہے کہ انہوں نے اٹیک کر کے تو بھاگنا تھا، لیکن وہ گاؤں کے لوگوں نے گھیرا لے لیا اس ایریا کا۔ آج میں ایک یہ بھی تھیوری تھی، پولیس والے بتا رہے تھے کہ وہ بندوقیں پکڑ کے آ گئے، ناظم آ گیا، تحریک انصاف کا صدر تھا فضل، وہ بندوق پکڑ کے آ گیا۔ تو لوگ، یعنی لوگوں نے عموماً تو بھاگتے ہیں جب دہشت گردی ہوتی ہے، یہ لوگ وہاں پہنچ گئے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو ایک طرح ہمیں حوصلہ ہونا چاہیے کہ قوم اب فیصلہ کر لیا، قوم نے، کہ ہم نے اب ان سے، اس دہشت میں نہیں آنا، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ کاؤنٹر نیریٹو ہمیں نظر آیا عوام کی طرف سے، بٹ اگین کیونکہ آپ نے خود ذکر کیا ہے کہ تھا الرٹ، اور جو دکھائی جا رہی ہے کاپی خاص طور پہ اسپیسیفکلی بتایا گیا تھا اسی جگہ کا، یہاں تک یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سوسائڈ بومرز نکلے ہوئے ہیں۔ آئی ایگری کہ بہت زیادہ لیول ہے تھریٹ کا، آپ ہر جگہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، مگر ان حالات میں چیف منسٹر کا نہ ہونا، 5 دن پہلے سکولز بند کیے گئے ہیں، اینڈ دین آپ کے خیال سے غلط انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا، یہ غلطی تھی کہ اس وقت انہوں نے سوچا کہ وہ باہر چلے جائیں، آپ نے پرائم منسٹر کے باہر ہونے پہ تنقید بھی کی ہے۔ نہیں، باہر تو جا سکتے ہیں، یہ بھی انویسٹمنٹ کانفرنس پہ جا رہے تھے اسکاٹ لینڈ، اور انہوں نے پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیلیگیشن دی، MOU سائن کرنا تھا، تو وہ جا تو اس پہ رہے تھے، لیکن جو تھریٹ تھی 5 دن پہلے وہ بہت ہائی الرٹ تھا، سارے سکولز بند کر دیے گئے پختونخوا میں، اس کے بعد وہ تھریٹ ریسیڈ ہو گئی۔ تو انہوں نے سمجھا وہ تو تھریٹ تو وہاں عموماً رہتی ہے، یہ تو کوئی ایک تھریٹ کا پتہ ہے نا، اس طرح تو آتے رہتے ہیں پولیس کے پاس کے، اور 80% ایسی نکلتی ہیں، یعنی 90% تھریٹس ان کے اوپر تو آپ نہیں سارا وقت گزار سکتے۔ بہرحال انہوں نے وہ فوری طور پہ اپنا دورہ ختم کر کے واپس آئے، اور پرائم منسٹر کو بھی واپس آنا چاہیے تھا۔ دیکھیں یہ میجر ٹریجڈی ہے، اور اس کے اوپر ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ ایک لیڈر ہوتا ہے۔ برطانیہ میں مجھے یاد ہے ایک پولیس والے کو مارا گیا، ڈیوڈ کیمرون نے اپنی ٹرپ کینسل کر دی، 1-1.5 سال کی بات ہے۔ تو اس طرح کی ٹریجڈی ہو تو پھر پرائم منسٹر کا کیا کام ہے ڈیووس میں؟ کوئی بھی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جو کہ اس سے زیادہ کہ ایک ملک کے اندر دہشت گردی ہو۔ چیف منسٹر نے یہ بھی بات کی، چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے، کہ ہمیں اب بھارت اور افغانستان سے 2 ٹوک بات کرنی پڑے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے، آرمی چیف نے فون بھی کیا افغانستان کو، انڈین لنک کی بھی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال سے کوئی شواہد ہیں کہ آپ مل کر بھی آئے تھے انڈین پرائم منسٹر سے، کہ اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے دوستی کی بات کی مگر ابھی بھی پراکسی وار جاری ہوگی؟ میں کہہ نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو مفروضوں پہ بات ہوگی کہ ایکچولی کیا سچویشن ہے، کون ذمہ دار ہے۔ یہ غیر ذمہ دار چیز ہوگی کہ آپ لوگوں کے اوپر انگلی اٹھا دیں۔ بہرحال ایک ہے تو ایشو اس وقت افغانستان اور پاکستان کا بہت ضروری ہے اکٹھا ہونا، اگر ہم نے مقابلہ کرنا ہے دہشت گردی کو، کیونکہ وہاں سے وہ کہتے ہیں پاکستان سے آ رہے ہیں، اب ہم کہتے ہیں وہ افغانستان سے آ رہے ہیں، اور ہندوستان میں کچھ ہوتا ہے وہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، ہم ہندوستان کو بلیم کرتے ہیں۔ اصل میں ایک بڑی پکچر ہونی پڑے گی، اور ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ جس طرح ایران ہے، اب ایران تیسرا نیبر ہے، ادھر بھی ایک تھوڑی سی ٹینشن ہے کہ یہ شیعہ سنی کی، سیکٹیرین گروپس کی۔ تو میرے خیال میں ایک ہولسٹک ایک اب اپروچ چاہیے اوور آل۔ آگے اگر ہم فیوچر کا دیکھیں تو ہمیں تینوں نیبرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ وہ ہولسٹک اپروچ نظر آئی آپ کو پرائم منسٹر نواز شریف میں، کیونکہ انہوں نے کوشش بھی کرائی سعودی عرب دوست اور ایران کے معاملات حل کرانے کی، اور انڈیا کے ساتھ بھی آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے دوستی کی کوشش کی۔ سو ڈو یو اپریشیٹ دیٹ؟ جی بالکل، یہ جو انہوں نے سعودی عربیہ کا اور ایران کا انیشیٹو ہے یہ بڑا پازیٹو تھا، اور ہندوستان سے بھی اگر آپ ٹینشنز کم کریں تو یہ بھی پازیٹو ہے۔ رائٹ، اب آ جاتے ہیں دہشت گردی کی جنگ پہ، جو خیبر پختونخوا نے اقدامات کرنے تھے۔ کہا گیا IDPs کے اوپر توجہ زیادہ ہونی چاہیے تھی، مگر فیڈرل گورنمنٹ فنڈز ہی ریلیز نہیں کر رہی۔ یہاں تک کہا گیا کہ آرمی چیف کی مداخلت پر بڑی مشکل سے تھوڑے سے فنڈ ریلیز ہوئے۔ کیا کوئی مسائل ہیں ادھر؟ دیکھیں، پختونخوا کے اندر تقریباً 16 لاکھ افغان ریفیوجیز ہیں، اور 22 لاکھ انٹرنلی ڈسپلیسڈ ہیں قبائلی علاقے سے۔ یہ ایک سب سے چھوٹے صوبے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے۔ اب یہ فیسلٹیز اگر آپ دیکھیں وزیرستان سے، جب نارتھ وزیرستان سے بنو میں آئے
تو وہ ساری ایک بنو کا آبادی تقریباً دگنی ہو گئی. تو انہیں ہسپتالوں میں پہلے پریشر تھا, ان کے اوپر دگنا پریشر, اسکولوں کے اوپر, لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر. تو یہ بڑا پختونخوا کے لوگوں نے بڑا برداشت کیا ہے. پہلے جب افغان جہاد تھی تب کچھ 4 ملین ریفیوجیز, 40 لاکھ ریفیوجیز تھے, اور زیادہ تر ادھر تھے پختونخوا میں. تو اب یہ ایک نیشنل ایشو ہے, یہ پروونشل ایشو نہیں ہے, اور خاص طور پہ قبائلی علاقہ تو ہے ہی فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے. اس کے اوپر ایک نیشنل اور پروونشل گورنمنٹس کو مل کے کرنا پڑے گا. پروونشل گورنمنٹ نہیں کر سکتی اکیلی, کیونکہ کون سے, اب یہ یورپ کے اندر سارے 10 لاکھ ریفیوجیز آئے ہیں, سارے یورپ میں مصیبت پڑ گئی ہے. یا ایک صوبے کے اندر سب سے چھوٹے صوبے جو سب سے زیادہ متاثر ہے یہ جنگ سے, اس کے اب 32 لاکھ ریفیوجیز ہیں. رائٹ, سو یقیناً ایک نیشنل ایشو ہے, اس کو نیشنل لیول پر ہی حل کرنا ہے. ویل ٹیک اے کوئک بریک, کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. عمران خان صاحب ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں آج کے. خان صاحب, آئی ڈی پیز کے معاملے کے علاوہ اور بھی بار بار یہ شکایت آئی خیبر پختونخوا کی طرف سے کہ فیڈرل گورنمنٹ مدد نہیں کر رہی. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہا ہوا ہے ہمارے پاس پروجیکٹ لے آئیں, آپ لوگ خود ہی پروجیکٹس لے کر نہیں آتے ہیں. دیکھیں, جو یہ سی پیک, اصل میں تو احسن اقبال سی پیک سے ڈیل کر رہے ہیں, یہ اتنا افسوسناک ہے جس طرح فیڈرل گورنمنٹ نے ہینڈل کیا. جولائی 2013 میں ایم او یو سائن ہوتا ہے چائنا کے ساتھ. یہ اب آ گیا 2016 میں 3 چیف منسٹرز کو, خاص طور پہ بلوچستان اور پختونخوا کے چیف منسٹرز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سی پیک میں کتنا پیسہ کدھر جا رہا ہے. 44 ارب ڈالر کا لون ہے جو سارے پاکستان کے اوپر ہے, لیکن کسی کو نہیں پتا کہ یہ لون کون سی کمپنیز میں جا رہا ہے, کون سے پاور پروجیکٹس میں جا رہا ہے. یہی نہیں پتا کہ ابھی تک کہ روٹ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا کہ ویسٹرن روٹ بنے گی, جو سب سے چھوٹی روٹ ہے وہ بنے گی, وہ ابھی اب پتا چلتا ہے کہ جی ایسٹرن روٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے اور ویسٹرن روٹ پہ چھوٹی سی سڑک بن رہی ہے. یعنی یہ ایک حکومت کو اس طرح بیہیو کرنا, یہ جو نواز شریف کی حکومت ہے, جس طرح کی ایک پنجاب کی حکومت, اور پنجاب بھی نہیں لاہور کی حکومت ہے. اب اگر ایک فیڈریشن کو ساتھ کیری کرنا ہے جو پرائم منسٹر کا کام ہے, تو کم از کم ایک ٹرانسپیرنٹلی ساروں کو ساتھ بٹھا دے. چیف منسٹرز کو سب کو لے کے جاتے چائنا, جب ڈیل سائن ہو رہی تھی, جب نیگوسیشنز ہو رہے تھے. میں پرائم منسٹر ہوں, میں سارے صوبوں کو ساتھ لے کے جاؤں. 44 ارب ڈالر کے لونز لینے ہیں. ایک بہت اہم پاکستان کے لیے روٹ بن رہی ہے یہ سی پیک. سب کو ساتھ بٹھاتا, میں سب کو بتاتا کہ یہ ہیں, یہ پروجیکٹس ہیں, سارے پاکستان کو فائدہ ہم نے کروانا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کون جا رہے ہیں جناب؟ شہباز شریف. کون جا رہے ہیں؟ ان کے بیٹا ساتھ, وہ کوئی اکنامک جینیس ہی ہوں گے, وہ جو ہر میٹنگ کے اندر وہ بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں. انرجی میٹنگ میں وہ سلمان شہباز بیٹھے ہوتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ اور کون نہیں جا رہا؟ جو چیف منسٹرز ہیں صوبوں کے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو ابھی کوئی 3-4 مہینے پہلے وہ شور نہ مچاتے تو کچھ بھی نہیں پتا چل رہا تھا. دیکھیں, ایسے ملک نہیں چلائے جاتے. یہ کوئی اتفاق فاؤنڈری نہیں چلائی جا رہی, یہ ملک چلایا جا رہا ہے. ڈیلز ہو رہی ہیں, کسی کو نہیں پتا. اربوں روپے کے قرضے آ رہے ہیں. پہلے سی پیک میں پتا چلا جی اورنج ٹرین ہے, انہوں نے پھر کہا جی نہیں اورنج ٹرین نہیں ہے. اب پتا چلتا اورنج ٹرین ہے. 170 ارب روپے کے قرضے پہ ٹرین بن رہی ہے. کسی کو آپ انکلوڈ فیصلہ کر آپ بیٹھے ہیں, قرضہ ساری قوم لے رہی ہے, تو لوگوں نے شور نہیں مچانا؟ کیا چھوٹے صوبوں کے درسا سے محرومی نہیں ہوگی؟ لیکن اس میں 2 باتیں کہتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کو ہم ایک سنیک کی طرح نہیں بنا سکتے کہ جہاں پہ آپ کے صوبوں کے مسائل ہیں وہاں سے گزرے. اٹ ہیز ٹو بی دا کوئکسٹ اینڈ سیفسٹ روٹ. اب سیفٹی کدھر ہے یہ آپ زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کس صوبے میں ہے. سیکنڈلی وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر بھی ہونا چاہیے جو کہ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے. فریہ, یہ اتنے جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو پنجاب سے ہیں نا. آپ سوچیں کہ چھوٹے صوبے کے لوگوں کو کیا ہو رہا ہوگا. کالا باغ ڈیم ایک پاکستان کے لیے امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. کس کا شکار ہو گیا؟ اسی چیز کا شکار ہو گیا. ان کے اندر اعتماد چلا گیا کہ جی ہمارے صوبے کا پانی چوری ہوگا. سندھ میں پانی چوری ہوگا, وہ تیار ہی نہیں تھے بنانے کے لیے. اب ایک
پروجیکٹ جس کی ضرورت تھی اتنا کام ہو گیا, اربوں روپے خرچ ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. اب یہ سی پیک, اس کے بعد ایک میگا پروجیکٹ آیا. کیا اب یہ چھوٹے صوبوں کو سارے, اب پختونخوا کے اندر مجھے یہ بتائیں, ساری پارٹیز, نون لیگ بھی, جو پختونخوا کی نون لیگ, سب فیصلہ کر رہے ہیں کہ صوبے سے زیادتی ہو رہی ہے. انہیں پتا ہے کہ اگر وہ نہیں, اے این پی ان کے الائنس ہے, مولانا فضل الرحمان نون لیگ کے الائز ہیں, سارے کھڑے ہو گئے جا کے پختونخوا کے پرویز خٹک کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر ان کے وہ صوبے کے رائٹس کے لیے نہ کھڑے ہوئے, ان کو اگلے کسی نے ووٹ ہی نہیں ڈالنی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ذمہ داری ان کی تھی. اگر ان کو کوئی چیز چھپانے کی نہیں تھی, کیوں نہیں سب کو سچ بتاتے؟ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ روٹ ہے, یہ ہے, آپ سے ڈسکس کرتے ہیں, اور سب سے چھوٹی روٹ تو ہے ہی نہیں, جو ایسٹرن روٹ تو سب سے لمبی روٹ ہے, سب سے چھوٹی روٹ تو ویسٹرن روٹ تھی. تو وہ کیوں نہیں, کون فیصلہ کرے گا؟ بلوچستان, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کہاں پہ سیفٹی زیادہ ہے؟ سیفسٹ کا پہلے لوگوں کو بتائیں. یہ سیفسٹ کس نے ایڈ کر دیا؟ شارٹیسٹ روٹ ہے. چائنا تو اپنی شارٹیسٹ روٹ لے کے جا رہا ہے نا سمندر کی طرف, ویسٹرن چائنا کو کنیکٹ کر رہا ہے سمندر سے, تو ان کو بھی اپنی شارٹیسٹ روٹ لے جانی چاہیے. دیکھیں فریاب, اصل میں اس میں بدنیتی ہے, ان کے پرسنل انٹرسٹ ہے. شریف خاندان جب پاور میں آتے ہیں ان کی بزنس بڑھنی شروع ہو جاتی ہے, جب یہ پاور سے جاتے ہیں ان کی بزنس سکڑ جاتی ہے. اس کے اندر سب کو شک ہے اب کہ یہ چھپایا ہے سب کچھ انہوں نے اس لیے ہے. یہ یاد رکھیں 2016 ہے, 2013 کا کانٹریکٹ ایم او یو سائن ہوا ہے, اور ساری میٹنگ چائنا میں جا کے انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی اور اپنے وہ بھتیجے کے ساتھ, وہ بھانجے کے ساتھ کروائی ہیں. کیوں کروائی ہیں؟ کیوں نہیں باقیوں کو لے کے گئے؟ تو شک تو انہوں نے خود ہی پیدا کر دیا. اب اگر یہ باقیوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتے, اس کو کیری کرتے, احساس محرومی بڑھے گی, اس کے اندر بڑے آگے پرابلمز آنے لگے ہیں. وہ سب متفق ہو گئے ہیں پختونخوا میں, ساری پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ آ گئی ہیں. بٹ سر حل کیا ہے؟ کیونکہ سی پیک تو بننا چاہیے, آئی ایم شیور اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اگر حکومت کی بھی غلطی ہے, کہیں نہ کہیں تو آپ نے آ کے کنسنسس کرنا ہے, یا ایسے ہی معاملہ طول پکڑا رہے گا؟ اس کا حل یہ ہے کہ لوگوں سے سچ بولیں, لوگوں کو آن بورڈ لیں, لوگوں کو ساتھ ملائیں, لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ روٹ, ویسٹرن روٹ جو نواز شریف نے وعدہ کیا تھا 28 میں پچھلے سال آل پارٹیز کانفرنس میں, نواز شریف نے وعدہ کیا تھا کہ شارٹیسٹ روٹ ہوگی ویسٹرن روٹ. کیوں نہیں ہے اب سیفٹی کدھر سے آ گئی؟ جیسے کہ سیفٹی بھی بہت ضروری ہے. وقفہ لیں گے. سیفٹی اپنی بزنس انٹرسٹ کے لیے آئی ہوگی. ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ کیوں نہیں ڈسکلوز کرتے نام کہ یہ کون سے پار کمپنیز کے پیچھے کون ہے بینیفیشری اونر؟ کیوں نہیں کمپنیز بتاتے؟ 13 فوجی بھی شہید ہو چکے ہیں بلوچستان میں اسی روٹ کے اوپر کام کرتے ہوئے. اس کے علاوہ شہادتیں تو ہوئی ہیں. یہ تو بلوچستان سے تو جانا ہی ہے. بلوچستان تو گوادر تو ہے ہی بلوچستان میں, تو کیا وہ اب گوادر کو اٹھا کے کہیں اور لے جائیں گے؟ گوادر تو جانا ہی ہے. تو دیکھیں, ان کو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے تھا. اگر یہ سب سے سچ بولتے, بتاتے, یہ بجائے چیز سیفٹی ایڈ کرنے کے بعد میں, سیفٹی تو سارے پاکستان میں کون سی جگہ سیف ہے؟ پنجاب کے اندر اگر انہوں نے آپریشن کر دیے دہشت گردوں کے خلاف, تو پنجاب کون کہتا ہے کہ آگے سیف ہوگا؟ ہونا چاہیے پنجاب میں ہر جگہ آپریشن ہونا چاہیے. وہ تو خیر دوسرا سبجیکٹ ہے کہ صرف سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے آپریشن کی, ساری جگہ ضرورت ہے آپریشنز کی. آپریشن ساری جگہ چاہیے جدھر بھی آرمڈ ملیشیاز ہیں. ایک ہم نے غلط پالیسی لے لی, اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت نقصان ہوا, تو وہ تو آپریشن تو ہر جگہ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سی پیک ہے, اگر اس کو صحیح طرح ہینڈل نہ کیا گیا, اتنا پاکستان کے لیے بہترین پروجیکٹ ہے. یہ کالا باغ ڈیم کی طرح ایک ایسا انتشار ہوگا کہ ہو سکتا ہے چائنیز ڈر ہی جائیں, ملتوی کر دیں. گاڈ فوربڈ, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس لیے حکومت کو سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں آفٹر بریک. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فیریا. اینڈ ویلکم بیک. سی پیک ایک طرف, اس کے علاوہ بھی کیا مسائل ہیں آپ کو وفاقی حکومت سے؟ بار بار کل بھی ریلوے منسٹری کی سے لڑائی ہوئی بہت زیادہ, اور بھی بہت سارے پروجیکٹس پہ. کیا آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی فیڈرل گورنمنٹ؟ دیکھیں, اس میں اب پختونخوا کی حکومت کے اندر یہ چیز اب ان لوگوں میں سب میں یہ ایک امپریشن چلا گیا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ جان کے فیل کرنا چاہتی ہے پختونخوا کی حکومت کو. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. جو لڑائی ہوئی ہے کل سینٹ میں, ایک ریلوے ٹریک ہے جو استعمال ہی نہیں ہو رہا پختونخوا میں, پشاور میں. وہ ریلوے ٹریک ہے 27 کلومیٹر کا. وہ اس کے ساتھ ایک بس لین بنانا چاہتی ہے پختونخوا کی حکومت. 2 سال سے کوشش کر رہی ہے.
اور 2 سال سے ریلوے کا جو منسٹری ہے وہ اپروول نہیں دے رہی, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے ہے. صرف وہاں لین بن جاتی ہے تو 40% ٹریفک اٹھ جاتا ہے, جو مین روٹ جاتی ہے پشاور کے ذریعے جس میں بڑا ٹریفک ہے, 40% ٹریفک اٹھ جاتا ہے اگر بس لین چل جائے اس ریلوے کے اوپر. یہ پیرل جاتی ہے اس کے. اب وہ 2 سال سے کوشش کر رہے ہیں, اس کی اجازت نہیں مل رہی. وہاں بس لین بنانا چاہتے ہیں اور اس کا ٹوٹل کاسٹ ہوگا 13 ارب روپیہ. 13 ارب روپے میں پوری بس لین بن جاتی ہے. پشاور میں ٹریفک کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. 2 سال سے اجازت نہیں مل رہی کہ جی فیزیبلٹی نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے بہانہ. کل وہ لڑائی ہو گئی. وہ کیوں لڑائی ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب اورنج ٹرین کے لیے تو آپ کو وہاں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں, وہ تو ایک دم آپ نے فیزیبلٹی بن گئی اور شروع بھی ہو گیا. ابھی بلوچستان میں ان کی حکومت ہے, وہاں بھی ایک میٹرو کی پرمیشن 2 منٹ میں مل گئی ہے. یہاں 2 سال سے ایک پروونشل گورنمنٹ لگی ہوئی ہے اور ابھی تک پرمیشن نہیں دے رہا ہے. اور وہ اچھا چلے, یا تو وہاں ٹرین چلتی ہو, وہ زمین بھی ویسی پڑی ہے, وہ ریلوے لائن بھی ویسی بیکار پڑی ہے, صرف وہاں بس لین اور جگہ ہے بس لین بنانے کی نہیں پڑ. تو ایک یہ ہو گیا. ٹھیک. پھر گیس, سب سے زیادہ اس وقت جو گیس زیادہ نکل رہی ہے وہ پختونخوا میں ہے. سندھ میں بھی نیچے جا رہی ہے, بلوچستان میں بھی نیچے جا رہی ہے, پختونخوا میں نکل رہی ہے زیادہ. اب گیس ایکسپلوریشن کے لیے انہوں نے کمپنی بنائی اور آئل تیل بھی سب زیادہ نکل رہا ہے پختونخوا میں, تو ان کے لیے انہوں نے ایک کمپنی بنائی, 50 کروڑ روپے اس کمپنی میں ڈال دیا. وہاں بھی پرمیشن نہیں مل رہی, ایکسپلوریشن کے لیے پرمیشن نہیں دے رہے, لٹکائے ہوئے ان کو. سو یہ بلیف ہے کہ یہ جان بوجھ کر فیڈرل گورنمنٹ آپ کی مدد نہیں کری, مگر فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تو ہر بات پہ آپ اعتراض کرتے ہیں, چاہے وہ ٹیکس ایمنیسٹی کی اسکیم لے کر آئیں, چاہے وہ پرائیویٹائزیشن کی ہو, ہر چیز کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اعتراض اٹھاتی ہے. دیکھیں, پہلے تو یہ ایک پروونشل گورنمنٹ کا رائٹ ہے. یہ صرف یہی نہیں ہے, پختونخوا کو نہ پانی میں پورا رائٹ ملتا ہے شیئر, وہ ابھی تک چشمہ رائٹ بینک کینال جو سینٹر نے بنائی ہے ابھی تک نہیں بنائی. ان کے لاکھوں ایکڑ زمین کاشت میں آ سکتی ہے, غربت کم ہو سکتی ہے. وہاں سارا وہ غریب علاقے ہیں, ڈی آئی خان, یہ لکی مروت کے, یہ سارے علاقہ بدل سکتا ہے. اور اناج ایکسپورٹ کر سکتا ہے پختونخوا, اتنا زیادہ وہ, اور وہاں غربت ختم ہو سکتی ہے, یعنی کم ہو سکتی ہے. نہ وہ 25 سال سے ان کو مل رہا ہے, پانی کا شیئر نہیں مل رہا, بجلی کا شیئر نہیں مل رہا, جو ان کا بجلی کا رائٹ ہے وہی نہیں ملتا, گیس کا جو ان کا رائٹ ہے وہ نہیں مل رہا. تو وہ کہیں گے نہیں کہ ہمارے سے زیادتی, اور وہ گورنمنٹ ہے. اب رہ گئی ہم سینٹر میں اپوزیشن. یہ جو پرائیویٹائزیشن کا بل, یہ جو انہوں نے پی آئی کا کیا ہے, یہ تو ظلم ہے. یعنی ظلم اس لیے ہے کہ دیکھیں ایک نیشنل ایئر لائن ہے, اس کو بجائے نون لیگ 30 سال سے حکومت میں ہے, 30 سال سے تیسری دفعہ وزارت عظمیٰ ہے ان کے پاس. یہ بار بار الیکشن کیمپین میں کہتے ہم بڑے تجربہ کار ہیں. تو یہ ان کا تجربہ ہے کہ سٹیل مل بند ہو گئی ہے, پی آئی اے کے لاسز پہنچ گئے 300 ارب روپے پہ, اور بجائے اس کو ریسٹرکچر کرنے کے, اس کو ٹھیک کرنے کے, بجلی کے لاسز, بجلی کا 480 ارب روپے کے انہوں نے آتے ساتھ ہی قرضے دیے, سیکولر ڈیٹ دی, وہ پھر سے پہنچ گیا 300 ارب کا, ٹوٹل 600 ارب روپے کی ڈیٹ بن گئی ہے. بجلی کی چوری بڑھ گئی ہے. تو انہوں نے کیا ہے, بجائے اداروں کو ٹھیک کرنے کے, پروفیشنلز لانے کے, انہوں نے کرونیزم, وہی اپنے سفارشی, وہی اپنے لوگ, ان کو اور تباہ کر دیے. اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا آنسر ہے پرائیویٹائزیشن. یاد رکھے پی آئی اے نے بنائی تھی ایمریٹس ایئر لائن, پی آئی اے نے شروع میں جا کے سنگاپور ایئر لائن بنائی تھی, وہ تو پرائیویٹائز نہیں ہے. ایمریٹس ایئر لائن دنیا کی بڑی ایئر لائن بن گئی ہے, وہ تو پرائیویٹائز نہیں ہے. سنگاپور ایئر لائن تو پرائیویٹائز نہیں ہے. ملیشیا کے اندر انہوں نے پرائیویٹائزیشن تو نہیں کی, انہوں نے انہی گورنمنٹ کو انہوں نے ایک ہولڈنگ کمپنیز میں ڈالا, ان کو ریویمپ کیا, پروفیشنل سٹاف. آج آپ سنگاپور ایئر لائن یا ایمریٹس ایئر لائن میں کوئی آپ غلط بھرتی نہیں کرا سکتے. انصاف کی حکومت ہو تو آپ کبھی پرائیویٹائز نہیں کریں گے, کیونکہ یہ بات یہ لوگ بھی اپوزیشن میں کہتے رہے ہیں, اور اب آ کے ان کو لگا کہ نہیں شاید پرائیویٹائزیشن ہی طریقہ کار ہے ان کے لیے. اس لیے کہ یہ انہوں نے بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے اداروں کو کچھ بھی نہیں کیا. سٹیل مل جو کتنا بڑا نفع کما رہی تھی, 8 ارب روپے کا تو پروفٹ تھا 2008 میں, آج وہ بند ہو گئی ہے. تو ان کی اپنی سٹیل مل تو چل رہی ہے جدہ میں, یہ کیوں نہیں ٹھیک کر سکے؟ کیونکہ دیکھیں جب تک آپ اداروں کے اندر پروفیشنلز لے کے آئیں گے, ان کو اٹونومائز نہیں کریں گے, ان کے اندر کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں کریں گے. اگر آپ ایمریٹس میں آج انٹرفیرنس کر دیں, ان کے اندر پولیٹیکل بھرتیاں شروع کر دیں, وہ بھی بند ہو جائے گی.
تو اگر ادارے چلتے ہیں وہ پروفیشنل ہوتے ہیں, وہ اپنے قانون کے مطابق چلتے ہیں, بہترین لوگوں کو اوپر لایا جاتا ہے, یہ نہیں کہ دوستوں کو اوپر لے آئیں جس کو کرونیزم کہتے ہیں. تو یہ تو یہ حل نہیں ہے اس کا. اور کوئی انہوں نے ابھی یہ نہیں بتایا کہ 300 ارب روپے کا نقصان کر رہی ہے پی آئی اے. انہوں نے یہ کوئی نہیں بتایا کہ کون سی کمپنی 300 ارب روپیہ دے کے اتنی بڑی لاس کر کے اٹھائے گی پی آئی اے کو. اور پھر یہ بھی نہیں بتایا کہ وہ لوگوں کا جو وہاں امپلائیز ہیں ان کو کیا ہوگا. یہ بھی نہیں بتایا کہ کئی ایسی روٹس ہیں جو آپ کو ایک نیشنل کیریئر کو کرنا پڑتا ہے. مثلا وہ پروفٹ نہیں بناتی لیکن وہ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے مدد کرنی ہوتی ہے لوگوں کی. وہ روٹس اگر انہوں نے بند کر دی تو اس میں بڑے کوشچن مارکس ہیں. اور پی آئی اے کو اگر ٹھیک چلا لیں, پی آئی اے بڑا نفع کما سکتی ہے. پی آئی اے کی اپنی روٹس جو ہیں وہی پوری یوٹیلائز نہیں ہو رہی. اور پاکستان میں انہوں نے اجازت دے دی دوسری ایئر لائنز کو آنے کی. ایک نواز شریف کے دور میں 100 نئے انہوں نے موقع دیے ایئر لائنز کو پک اپ کرنے کے لیے. یعنی 100 نئے انہوں نے لوگوں کو اجازت دی باہر کی ایئر لائنز کو. اس سے ظاہراً متاثر ہوتی ہے ایئر لائن. تو اس کو میرے خیال میں جو بھی پرائیویٹائزیشن ایز اے ہول کئی جگہ کام کر سکتی ہے, لیکن کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جس طرح سنگاپور نے پرائیویٹائز بھی کیا ہے, لیکن کئی ایسے ادارے ہوتے ہیں جو نیشنل ایئر لائنز ایمریٹس جیسی ہیں وہ اب نہیں کرتے. ریلویز کی جو پرائیویٹائزیشن برطانیہ میں تھی وہ فیل ہو گئی, برطانیہ جیسے ملک میں فیل ہو گئی. رائٹ, ناؤ ول کم ٹو 2015. آپ نے کہا بھی ہے کہ یہ کافی ہائیز اینڈ لوز والا سال تھا. کیسے اس کو دیکھتے ہیں اینڈ آگے کس طرف دیکھ رہے ہیں آپ 2016 میں؟ 2015 بڑا میرے لیے مشکل سال تھا ہر طرح, لیکن جو مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی وہ جو جوڈیشل کمیشن نے فیصلہ کیا, کیونکہ ہم سمجھے کہ وہ ہم جیت گئے ہیں. کیونکہ جب 35% فارم 15 مسنگ تھی, یعنی کہ 2.5 کروڑ بیلٹ کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا, تو ہم سمجھے کہ ری الیکشن ہوگا. لیکن ایک ایسا فیصلہ آیا جس نے مجھے بڑا مایوس کیا. مایوس اس لیے کیا کہ وہ چیف جو جسٹس تھے وہ بڑے ہائی کوالٹی کے تھے, لیکن مجھے ایسے لگا کہ انہوں نے جس طرح ایک قوم کی جب اخلاقیات مورلی جب قوم گر جاتی ہے تو اس طرح کے فیصلے آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ the election was largely lawful. زیادہ تر الیکشن ٹھیک تھا, یعنی دروازہ کھول دیا ان لافل ایکٹیویٹیز کا. یا اٹس لافل اور ان لافل, دیر از نو سچ تھنگ ایز لارجلی لافل. آپ نے جب لارجلی لافل کیا تو موقع دے دیا کہ 30% ان لافل ایکٹیویٹی 40% ہو سکتی ہے. تو اس سے مجھے بڑا مایوس کیا. میں مایوس ایک تو خیر میں سمجھتا تھا کہ وہ جس طرح کا الیکشن, اور ثابت ہو رہا ہے کہ وہ الیکشن فراڈ تھا 2013 کا, لیکن میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ اس طرح کا فیصلہ آئے گا جس نے قوم کو ڈیمورلائز کیا کہ آپ ایکسپٹ کر لیں کہ ایک ان لافل ایکٹیویٹی یا غیر قانونی ایکٹیویٹی ہو کے بھی الیکشن لافل ہو سکتا ہے. رائٹ, سو یہ ایک سب سے زیادہ افسوسناک معاملہ تھا 2015 کا. یہ تھا, اور لیکن 2016 میں مجھے بڑا زبردست سال نظر آ رہا ہے. پرسنل کوشچن کبھی نہیں کرتے, لیکن دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید 2016 میں آپ پھر شادی کر لیں گے. دس ہیز بین رپورٹڈ. اگر مجھے نہیں ابھی تک خبر اس کی, لیکن خبریں آ رہی ہیں تو مجھے نہیں پتا ابھی. وقت ہوا ایک وقفے کا. کیپ واچنگ ٹونائٹ وتھ فریہ. اینڈ ویلکم بیک. عمران خان صاحب ہمارے خصوصی مہمان. آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ ابھی تو بہت جلدی ہے اس چیز کے اوپر فیصلہ کرنے کی. دیکھیں بڑے ایکسٹریم سرکمسٹانسز پہ ایکسٹینشن ملنی چاہیے. اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ ایک اداروں کے اپنے قانون ہوتے ہیں, اس کے مطابق اگر ادارے چلیں تو ہی کامیاب ہوتے ہیں. آپ یہ بڑا نقصان پہنچایا پاکستان کو ایڈ ہاکزم نے اداروں کو. ایکچولی تو سب سے زیادہ نقصان پہنچا کہ اداروں کو ختم کیا گیا, ان کے قانون توڑے گئے ہیں, ریلیکسیشن آف آل دا رولز کر کے غلط بھرتیاں کی گئی ہیں. اور آج اگر پاکستان, اللہ نے اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں دی, لیکن اگر آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ قرضہ لیا ہے یہ نواز شریف کے دور میں, 2.5 سالوں میں 4700 ارب روپے کا قرضہ لیا, جبکہ 2007 تک ٹوٹل پاکستان کا قرضہ 2007 تک 5000 ارب روپیہ تھا. 2007 تک ساری تاریخ کا قرضہ 60 سال کا 5000 ارب تھا. صرف 2.5 سالوں میں انہوں نے لیا 4700 ارب روپیہ. تو یہ جو قرضہ لیا جا رہا ہے
کیونکہ پاکستان کو یہ صحیح طرح چلا نہیں سکتے, گورننس نہیں ہے, ٹیکس اکٹھے نہیں کر سکتے, ایمنسٹی اسکیم دیے جا رہے ہیں جو ایمانداروں کو ٹیکس کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی طریقہ ہی نہیں ہے ٹیکس اکٹھا کرنے کا, کیونکہ خود ہی ٹیکس دیتے. تو اگر ملک کو ہم ٹھیک چلا دیتے, اگر یہاں ادارے مضبوط کر دیتے, مثلا FBR کے ادارے کو مضبوط کر دیں, ٹیکس اکٹھا ہو جاتا ہے, اس کو